شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیز دوستو، کل کی بات ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے اسرائیل سے کال کی اور کہنے لگے کہ سر ابھی نئے سال کا کیا شیڈول ہے، کس طرح سے ہمیں چلنا ہے، ہم کیا پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آگے چلنے سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو پتہ ان کا کیا جواب تھا کہ بہت کچھ سیکھا ہے، بڑی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک کا جواب ہے یا سب کا جواب ہے، کیونکہ کلاس چل رہی تھی۔ تو کہنے لگے نہیں جی ہمارا سب کا جواب ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی مجھے ایک ایک سے پوچھنا ہے۔ کہنے لگے جی جواب تو ہم نے دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے صرف بتایا ہے، جواب نہیں دیا۔ جواب مجھے چاہیے، کیونکہ لائیو تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کو۔ ایک نے کہا جی میں نے تھیالوجی پر بڑا دھیان دیا ہے۔ ایک نے کہا جی میں نے اس سال میں جو 2022 ہے میں نے آرکیالوجی پر بڑی توجہ دی ہے۔ کسی نے کہا کہ جی میں نمبرنگ پہ بڑی میں نے توجہ دی ہے۔ کسی نے کہا کہ جی میں نے جو جغرافیہ اس پر بڑا دھیان دیا ہے۔ کسی نے کہا میں نے علم الواز پہ بڑا دھیان دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی میں نے مطالعہ کے طریقے پر دھیان دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی میں نے عرمک پہ دھیان دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے عبرانی پر کھوج کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے یونانی پر کافی کوشش کی ہے کہ سیکھ جاؤں۔ تو میں نے کہا جو میں سکھانا چاہ رہا تھا وہ ابھی تک شاید نہیں سکھا گیا۔ کہنے لگے جی یہ آپ نے ہی سکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دوستو یہ باتیں جو ہیں یہ سیڑھی کے قدم ہیں، سٹیپ ہیں، پائدان ہیں، یہ چڑھنے کی ایک راہ ہے، پودے ہیں۔ لیکن جس چیز کے لیے چڑھنا ہے یا جس مقام پہ جانا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کوئی ایک چیز۔ تو ایک بہن تھی نیپال سے جو اس کلاس میں تھی، وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، تو اس کی بیوی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی صاحب میں بتاؤں کہ میں نے سیکھا ہے کہ میرا خدا کیسا ہے۔ تو یقین جانے کہ یہ بات سن کے ہم سب جتنے کلاس میں تھے سب نے تالی بجائی، کیونکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے نامے باب کی 23-24 آیت میں، اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے سمجھتا ہے۔ جب ہم ہجوم میں ہوتے ہیں، جب ہم بہت کچھ جانتے ہیں، تو سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ جس کے لیے جانتے ہیں اگر اسے نہیں جانا تو کچھ بھی نہیں جانا۔ مسیح خداوند نے فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں کو یہ کہا، یہاں تک کہ رومی بھی جو اس کے چگرد کھڑے تھے ان کو کہا کہ
बेटे को कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, और बाप को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के। वजह यह है दरअसल कि कोई जानना नहीं चाहता। हर कोई ये कोशिश करता है कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं। कोई ये नहीं कोशिश करता कि मैं जानूं कि वो कौन है। जब हम ये जान जाएंगे कि वो कौन है जिसे मैं जान रहा हूं, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि खोज लगाऊं, रिसर्च करूं, तो फिर आप तन्हा रह जाएंगे। और जब कोई तन्हा होता है फिर वो डीप जाता है, गहराई में जाता है। इसीलिए मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब तू बात करे तो अपने घर की खिड़की को बंद कर, कोठरी के दरवाजे को बंद कर। ये जो दरवाजे को बंद करना है, मतलब ये है कि अकेले हो जाना। अगर शोर है तो ये जरूरी नहीं कि आप खिड़की बंद कर लें, दरवाजे बंद कर लें और कमरे में बैठ जाएं तो आप अकेले हो गए। नहीं, आपकी सोचों में जो हजूम है, जो भीड़ है, जो शोरगुल है, उससे निकलना है। आप जानते हैं कि बाज दफा जब कोई सोता है तो सोते सोते वो भाग रहा होता है, उसको सांस चढ़ जाता है, उसका सांस फूल जाता है, फिर वो लंबे लंबे सांस लेता है। कई दफा वो नींद में बड़ा बोझ उठाता है, कई दफा नींद में वो किसी और जगह पे चला जाता है, कई नींद ही नींद में हैपन्स हो रहे होते। आप एक कदम भी नहीं चलते, लेकिन आप नींद में हजारों किलोमीटर सफर कर चुके होते। इसका मतलब है कि जो मसरूफ है ये काम करने में, वो कोई और है। ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, ये तो कुछ और है। ये तो सिर्फ ऐसे ही है जैसे एक बड़ी गाड़ी में इंजन रखा हुआ है और वो इंजन आप किसी जगह पे भी रख दो, पहिए चाहिए और चलेगा। ये जो अंदर बैठा है इस बॉडी में, वो कोई और है। वो लड़की में बैठा है तो वो लड़की दिखाई देता है, अगर वो लड़के में है तो वो लड़का दिखाई देता है। लेकिन जो बैठा है अंदर, वो ना लड़की है ना लड़का है, वो कोई और है। ये सिर्फ बॉडी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फलां मेरा बाप है, फलां मेरी मां है, क्योंकि ये बॉडी, ये स्ट्रक्चर, ये देही, ये मॉडल, ये खूबसूरती हमने मां बाप से ली है। इसमें जो आके बैठ गया है वो कौन है, उस पर ध्यान देना है। और वो कहां से आया है, वो कहां जाएगा, वो क्यों आया है, वो क्यों जाएगा। क्या वो पैदा होता है? पैदा तो वो ही होगा ना जो एक क्रिएट किया गया है, निकला है। तो वो तो पैदा नहीं हुआ, वो तो कहीं से आया है। जब आप जहाज में बैठ जाते हैं तो आप जहाज में पैदा नहीं होते, आप तो किसी जगह से आके जहाज में बैठे हैं। अगर आप कार में हैं तो कार में आप किसी जगह से आकर बैठे हैं, रक्शे में हैं तो किसी जगह से आकर रक्शे में बैठे हैं। आप रक्शे में पैदा नहीं हुए। वो रक्शे में बैठने का एक टाइम है, लेकिन आपके आने का जो टाइम है वो कोई नहीं जानता। इस बात पर गौर करें कि हम कौन हैं। जब आप तन्हा हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे,
پھر آپ جان پائیں گے یہ باڈی جو ہے یہ کار کی ہو، جہاز کی ہو، رکشے کی ہو، ہر ایک باڈی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، چبی ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، زنگ آلودہ ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، سپوائل ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا، لیکن انجن نکال لو، انجن صحیح ہے۔ اسی طرح اس باڈی میں جو بیٹھا ہے وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے، وہ بیزی رہتا ہے، سوتے ہوئے بھی بیزی رہتا ہے، جاگتے ہوئے بھی بیزی رہتا ہے، نہ وہ کبھی مرتا ہے، نہ وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ کبھی تھکتا ہے، نہ کوئی اسے مار سکتا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند سے فقیوں فریسیوں نے کہا کہ تو کب کا ہے؟ تو جانتا ہے ابراہیم کو؟ تیری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم سے پہلے کا ہوں، یعنی کہ جب ابراہیم اس دنیا میں آیا جسے آپ جانتے ہو، میں اس سے پہلے کا ہوں، لیکن میرا ظہور، میری باڈی اب آپ کے سامنے آئی ہے۔ آپ بھی غور کریں، داؤد کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا ہے، میرے ایام، میری ہر بات تجھے پتا ہے۔ وہ باڈی کی بات نہیں کر رہا۔ یسایہ کی کتاب میں پڑھے تو وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میں کس کو بھیجوں، جس کا مطلب ہے بہت ہیں وہاں پر، اور یسایہ کہتا ہے مجھے بھیج دے، میں جاؤں گا۔ جتنے لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، وہ سب کے سب خود آئے ہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، مجھے بھیج۔ خدا چاہتا ہے اس دنیا پر رونق ہو، اس کی پریز ہو، اس کی واہ واہ ہو، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے تو وہ کہتا ہے تو جا۔ کئی کہتے ہیں نہیں مجھے بھیج، میں تیری تابعداری کروں گا، میں تیری تعریف کروں گا، میں تیری مہما کے گن گاؤں گا، میں آدم کی طرح نہیں کروں گا، میں فلاں کی طرح نہیں کروں گا۔ وہاں پر بلیم ہوتے ہیں، مجھے بھیج، میں تیری اطاعت کروں گا۔ لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں، اس دنیا میں آ جاتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہہ کے آیا ہوں، مجھے کیا حساب دینا ہے۔ اسی بات کا تو حساب ہوگا کہ تو نے کیا کہا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو جو دوسرے پر الزام لگاتا تھا، خود کیا کرتا رہا ہے، جس کو پالوس کہتا ہے الزام لگانے والے۔ تو خود سوچ، جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگا رہا ہے وہی تو خود کر رہا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا متی کی انجیل میں کہ تو دوسرے کا شتیر دیکھتا ہے، کس طرح سے تو دیکھتا ہے؟ جو تجھے شتیر لگتا ہے، حالانکہ تیری اپنی آنکھ میں شتیر ہے، وہ تنکا ہے جو تجھے شتیر نظر آ رہا ہے، تیرے اندر اپنے شتیر ہے۔ تو دوسرے کو تو کبھی تنکا دیکھتا ہی نہیں۔ دوسروں کے گناہ تجھے بڑے لگتے ہیں، دوسروں کے گناہ لگتے ہیں، اپنی تجھے غلطی لگتی ہے۔ بھیڑ سے نکلیں گے تو اسے جانیں گے جہاں سے آئے ہیں۔ اس لیے یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ سال جو مل گیا ہے، اس پر الگ ہو جائیں، تنہا ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ فیملی سے، یہ نہیں کہ معاشرے سے، یہ نہیں کہ اپنے کام کاج سے، یہ نہیں کہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے، بلکہ ان باتوں سے جو اس جگہ پر آپ کو جال کی طرح پھنسا لیتی ہیں۔ بھول جاتے ہیں ہم۔ ایک دن ایسے ہی بات کرتے کرتے بات دور نکل گئی کہ مجھے کسی نے کہا
کہ جی جب آپ اس بات کو کہتے ہو کہ تنہا ہو جائیں تو تنہا تو جیا نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا کہ تنہائی ہی تو جینا ہے. یرمیہ میں لکھا ہے جوان تو تنہا بیٹھ اور سوچ. اور حورب پہاڑ پر موسیٰ کے ساتھ یشوع جا رہا تھا تو خدا نے اس کو کہا کہ تو اکیلا آ. جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بات ملتی ہے, پھر ساری باتیں پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور جب اکیلے نہیں بیٹھتے تو اس وقت سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ سوچیں کہ مجھے کس طرح سے چلنا ہے, کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے جس کے پیچھے ہجوم آ جاتا ہے, شور آ جاتا ہے, ابتری آ جاتی ہے, بے امنی آ جاتی ہے, مایوسی آ جاتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. صرف اور صرف آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں, صرف اور صرف ایک جگہ کو سوچیں, تو یقین جانیں کہ آپ خدا کو بھی سمجھ جائیں گے, آپ خود کو بھی سمجھ جائیں گے. 3 رنگ نہ لیں, یا تو وائٹ ہو جائیں بالکل, اور یا بلیک ہو جائیں. جو گرے کلر ہے یہ آپ کو بے چین کر دے گا, زندگی مایوس کر دے گا, اور آپ کی مایوسی بڑھتی جائے گی. اور یہی مایوسی آپ کی زندگی, جیسے آپ کسی گاڑی کو, مہنگی گاڑی کو لے کر ایسے راستے پہ جاتے ہیں جہاں پر کھڈے ہیں, تو وہ رستہ آپ نے خود چنا ہے. مہنگی گاڑی جو کروڑوں کی گاڑی ہے وہ تو آپ کو مل گئی, لیکن آپ نے ایک ایسے رستے پر اس کو ڈال دیا جس پر کھڈے ہیں, جس پر کانٹے ہیں, جس پر رستہ صاف نہیں ہے. اور آخرکار ہو کیا گیا کہ وہی رستہ جس کو آپ نے چنا ہے اس نے گاڑی کو برباد کر دیا. یہ آپ کی باڈی جو ہے, اس کو اندر جو روح بیٹھا ہے, آپ اس کو کس رستے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ نشے پہ, ہجوم میں, پارٹیوں میں, شگل میلے میں, فکر و تردد میں. وہ میری عزت نہیں کرتا, وہ میری عزت نہیں کرتا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں تو اتنا کچھ جانتا ہوں. اگر صرف ایک ہی جانے کہ میں واپس جاؤں گا اس کے پاس جس نے مجھے بھیجا ہے, میرا ٹائم مقرر ہے, اس ٹائم سے ایک قدم بھی آگے نہیں چلا جا سکتا. داؤد کہتا ہے میری حدیں مقرر ہیں, میرے دن گنے ہوئے ہیں, میرا اٹھنا بیٹھنا تو جانتا ہے. تو اس کو یاد رکھیں. جب اکیلے ہوں گے تو پھر یاد رکھ سکتے ہیں, ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب گاڑی ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی. اتنی قیمتی زندگی, اتنا قیمتی وقت. زندگی کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو وقت ملا ہے, جس کو ہم دنیاوی لفظوں میں زندگی کہتے ہیں. ورنہ جو اس باڈی میں بیٹھا ہے وہ تو سدا ہی جیتا ہے, بھلے وہ عذاب میں جیے, کیونکہ لکھا ہے دانیل کی کتاب میں بعض حیات ابدی کے واسطے جیئیں گے اور بعض ذلت اور رسوائی کے لیے جیئیں گے دونوں. بعض دکھ میں جیئیں گے, ابھی تو دکھ ہی نہیں ہے نا. جس کے پاس سے آئے ہیں وہ اس عذاب میں ڈالے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے کہ تو نے تو خود کہا تھا مجھے بھیج, اور تو کیا کام کر کے آیا ہے, کیا کرتوت ہے تیری. تو پھر رونا, پچھتانا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس لیے اکیلے بیٹھیں اور سوچیں, اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں.